یاسین یہ حروف مقطعات سے ہے، تو اس کی کوئی مراد علماء نے لی ہے۔ بعض نے کہا اس سے یہ معنی ہے، کسی نے کہا یہ معنی ہے۔ تو یاسین اگر اس سے مراد حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا اے سید و سردار عالم۔ سورت یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے اور حضور کائنات کا دل ہے، تو اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل کے ذکر سے کیا۔ یاسین اے سید و سردار عالم والقرآن الحکیم، حکمت سے معمور کتاب رحمت کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں۔ چونکہ حضور نے جب کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کافروں نے کہا تھا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب سارے انکار کریں کرتے رہیں، میں خدا ہو کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے، بس تیری تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ سارا زمانہ انکار کرے لیکن تیرا رب تجھے اپنا رسول کہہ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے انک لمن المرسلین، محبوب تجھے میں سند دے رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ اب سارا زمانہ انکار بھی کرے، اللہ کا کہہ دینا محبوب کی تسکین خاطر کے لیے کافی ہے کہ محبوب میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں سے ہے۔ علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھی راہ پہ آپ قائم ہیں، آپ رسولوں سے ہیں اور آپ جس راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں وہ بالکل صائب، درست اور سچا اور سیدھا اور منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو راستے کی عظمت کو بھی بیان کر دیا اور راستے کا جو رہنما ہے اس کی رسالت کا بھی ذکر فرما دیا، چونکہ جب رہنما پر شک ہو تو پھر منزل پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ راستہ بھی ٹھیک ہو لیکن رہنما پر اعتماد نہ ہو تو پھر منزل نصیب نہیں ہوا کرتی۔ تو صحیح راستے پر چلنے والے بھی منزل آشنا نہیں ہو سکتے جب ان کا رہنما پر یقین کامل نہ ہو، ہادی پر کامل اذعان اور تیقن نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم کی اور راہ کا سیدھا ہونا یہ بعد میں بیان کیا، رسول اللہ کا حق ہونا پہلے بیان کر دیا۔ تو اس لیے اس نقطے کو سمجھنا کافی ہے کہ اگر حضور کی ذات پر تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہادی پر تیقن، ہادی پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی منزل آسان ہوگی، بلکہ وہ سفر کی صعوبتیں مستی میں کٹ جائیں گی جب راستے کے رہنما پر یقین اور تیقن ہوگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو اگر راہبر پر یقین کامل ہو جائے تو پھر راستے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تیقن سے نکال کے شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور آج زیادہ زور راستے پہ دیا جا رہا ہے اور جو رہنما ہے اس کی ذات کو اور اس کے وجود کو درمیان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں بس راستہ دیکھو، راستہ کتنا خوبصورت ہے، اور وہ رہنما کو درمیان سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ رہنما کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ اللہ نے راستے کا سیدھا ہونا بیان کیا، لیکن اس سے پہلے قسم کر کے جو راہبر تھا اس کا سچا ہونا بتایا، تو لوگوں کو یہ شعور دیا کہ اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محمد عربی کے قدم پکڑ لو، پھر تو منزلیں نصیب ہوں گی۔ اور اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤز۔ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دے، سارا دین نام اسی کا ہے۔ اگر تو راہبر سے ہٹ گیا تو پھر تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا شک بھی جو ہے وہ انسان کی آخرت اور انسان کا دین برباد کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنا یقین پختہ ہوگا اور راہبر سے جتنی محبت پختہ ہوگی اس قدر ہی منزل آسان ہوگی۔